السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چور قطب بن گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ قطب اس کو کہا جاتا ہے کہ جن کی برکت سے بارش ہوتی ہے، جن کی برکت سے سبزے اگتے ہیں، اور جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا تھا کہ کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک دیہاتی ہوں۔ مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف کے ذریعے، کشف یعنی علم کے ذریعے، اس کی معصیتوں اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیئا للہ، یعنی اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائیے، جاری ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہیں فیض رسا سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص عرض کرتا ہے کہ فلاں قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ اس قبر سے چیخنے کی آواز آتی ہے جیسے کہ عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا وہ ہم میں سے بے تھے؟ عرض کی کہ معلوم نہیں۔ فرمایا کیا وہ ہمارے یہاں آتا تھا؟ عرض کی کہ معلوم نہیں۔ فرمایا کبھی ہمارے گھر اس نے کھانا بھی کھایا ہے؟ عرض کی گئی کہ یہ بھی نہیں معلوم۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فرمایا اور ذرا دیر سے سر اقدس کو اٹھایا اور ہیبت و جلال روح انوار سے ظاہر تھا۔ ارشاد فرمایا کہ فرشتے ہم سے کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ہم کو دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لایا تھا، اس وجہ سے بخش دیا گیا ہے۔ پھر جو اس قبرستان میں جا کر دیکھا تو آواز بالکل بند ہو چکی تھی، یعنی جو چیخ پکار کی آواز آ رہی تھی وہ آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہ گار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر سوالات کے لیے آئے تو رب قدیر کی بارگاہ میں عالی سے ندا آئی کہ اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے، بس اس کے سبب میں نے اس کو کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسن و اعتقاد کی وجہ سے اس کی قبر کو بھی وسیع کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ بغداد شریف کے محلے باب العزز کے قبرستان میں ایک قبر میں مردے کے چیخنے کی آواز سنائی دینے کے متعلق لوگوں نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا قبر والے نے مجھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور والا اس کا علم نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس نے کبھی میری مجلس میں حاضری دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بندہ نواز اس کا بھی علم ہمیں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ اس کے بارے کے متعلق بھی ہمیں نہیں جانتے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یعنی بھولا ہوا شخص خسارے میں ہے، یعنی نقصان میں ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے مبارک سے جلال و ہیبت اور وقار ظاہر ہونے لگا۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن ظن اور محبت رکھتا تھا، تو آپ نے اللہ یعنی کہ آپ کے سبب اللہ عز و جل نے اس پر رحم فرما دیا، اور اس کے بعد قبر سے کبھی آواز نہ آئی، یعنی اس سے جو ہے عذاب اٹھا لیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔